فلسطینیوں نے رمضان کی خوشی کے بغیر روزہ افطار کیا جبکہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ قحط اور بے گھر ہونے کے پس منظر میں غزہ میں فلسطینی رمضان کے پہلے دن بے مسرت افطار کر رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو وقت پر بہترین معلومات فراہم کر رہے ہیں، لہٰذا جاری رکھنے سے پہلے براہ کرم سرخ بٹن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ جنگ سے تباہ حال غزہ میں فلسطینیوں کے لیے دوسرے لوگوں کی طرح پیر کو رمضان کا پہلا دن بھی آیا، قحط اور بیماری سے دوچار، خیموں میں کانپتے اور بموں سے خطرہ۔ جیسا کہ مسلم دنیا نے مقدس مہینے اور اس کے روایتی دن کے روزے کا خیر مقدم کیا، غزہ کے بہت سے فلسطینیوں کو بمباری کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ایک بار پھر مکینوں کو تباہ شدہ گھروں کے ملبے میں زندہ بچ جانے والوں اور لاشوں کو تلاش کرتے دیکھا۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں حماس کے زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اب تک 25 افراد غذائی قلت اور پانی کی کمی سے ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے ہیں، جو کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان 5 ماہ سے زائد عرصے سے جاری لڑائی میں ہے۔ اقوام متحدہ نے خوراک اور دیگر امداد کی ترسیل کے لیے شمالی غزہ تک رسائی میں خاص دشواری کی اطلاع دی ہے۔ پورے علاقے میں لوگ رمضان المبارک کے دوران مزید قلت محسوس کر رہے ہیں۔ بے گھر خان یونس کے رہائشی محمد المصری نے بتایا کہ غزہ کے جنوبی سرحدی شہر رفح میں، جہاں 1.5 ملین لوگوں نے پناہ حاصل کی ہے، عام طور پر افطار کے کھانے، جو کہ دن کے روزے کے اختتام کے موقع پر ہوتا ہے، کی جگہ ڈبے میں بند خوراک اور پھلیاں لے لی گئی تھی۔ ہم نے کچھ بھی تیار نہیں کیا، بے گھر لوگوں کے پاس کیا ہے، المصری نے کہا۔ ہمیں رمضان کی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ سردی میں خیموں میں بیٹھے لوگوں کو دیکھو۔ 63 سالہ ذکی ابو منصور نے اپنے خیمے کے اندر کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم افطاری کے لیے کیا کھانے والے ہیں، میرے پاس صرف 1 ٹماٹر اور 1 کھیرا ہے، اور میرے پاس کچھ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ غزہ بھر میں لڑائی بھڑک اٹھی، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوٹیرس نے مسلمانوں کے مقدس مہینے کے دوران بندوقوں کو خاموش کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ خوف زدہ اور غمزدہ ہیں کہ تنازع جاری ہے۔ حماس کے حکام نے اتوار سے اب تک کم از کم 67 افراد کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے، پورے علاقے میں 40 سے زیادہ فضائی حملوں میں وسیع پیمانے پر محرومی کے باوجود کچھ لوگوں نے رمضان کے آغاز کو منانے کے طریقے تلاش کیے، معمولی سجاوٹ کی فیشن اور اپنے خیموں کے درمیان روایتی لالٹینیں تقسیم کیں۔ رفح میں درجنوں افراد نے چند روز قبل اسرائیلی فضائی حملے کا نشانہ بننے والی مسجد کے کھنڈرات میں نماز ادا کی۔ رفح کے بے گھر افراد میں سے بہت سے عارضی خیموں کے سمندر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ اپنا روزہ افطار کرنے کے لیے ڈھانچے کے درمیان زمین پر آرائشی روشنیوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ غزہ کے لوگوں کے لیے رمضان در حقیقت سال کا سب سے خاص وقت ہے۔ رمضان کے دوران غزہ زمین کی سب سے خوبصورت جگہ ہے، لیکن اس مقدس مہینے کو ہم سکون سے نہیں منا سکتے اور عبادت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ رنگ برنگی روشنیوں اور لالٹینوں اور نعروں اور گانوں کی جگہ اسرائیلی بموں کی چمک اور آوازوں نے لے لی ہے۔ ایک اور اسرائیلی بمباری کے بعد باہر گلیوں میں بچوں کے کھیلتے ہوئے خوشی کے شور کی جگہ ملبے تلے دبے لوگوں کی چیخوں نے لے لی ہے۔ زندگی سے بھرے محلے قبرستانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ مساجد میں لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب تباہ ہو چکی ہیں۔ گلیوں میں لوگوں کی ہلچل نہیں ہے کیونکہ وہ سب ملبے سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ لوگ افطاری کے بعد روزہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانا یا پانی نہیں ہوتا ہے۔ خاندان ایک دوسرے کو مبارکباد دینے اور جشن منانے کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے ساتھ مل کر ماتم کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتے ہی ہم شہید کے بعد شہید کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ درد اس احساس سے اور بھی بڑھ گیا ہے کہ دنیا نے فلسطینی عوام کو ترک کر دیا ہے، اسرائیل کو مسلمانوں کے مقدس مہینے میں اپنی نسل کشی جاری رکھنے کی اجازت دی ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بٹن کو دبائیں اور اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے سرخ بٹن کو بھی دبائیں۔